بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو ابدالی چوک تک جانا، ابدالی چوک تک میں نے جانا ہے، کوئی سواری کا بندوبست نہیں ہو سکتا؟ ہاں بندے خدا تکلفات میں پڑ گئے ہیں۔ بہرحال تو حضرت عزیر علیہ السلام گدھے پر لحما، اور ایسے دیکھتے ہی دیکھتا گدھا کھڑا ہو گیا۔ عزیر علیہ السلام حیران ہو گئے، اور جب دائیں بائیں دیکھا تو ہر طرف بلڈنگیں ہی بلڈنگیں ہیں، ہر طرف آبادی ہی آبادی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او كالذی مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ او کالذی مر علی قریۃ، کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جو جس کا گزر ہوا ایک بستی پر، وہی خاویۃ علی عروشها، اور وہ گری ہوئی تھی اپنی چھتوں پر۔ قال، اس شخص نے کہا، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، کیسے اس بستی کو دوبارہ آباد کریں گے اللہ تعالیٰ اس کی ویرانی کے بعد۔ فاماتہ اللہ، پس اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری فرما دی، 100 عام، 100 سال کے لیے، ثم بعث، اور پھر ان کو اٹھایا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کم لبثت، کتنی دیر آپ ٹھہرے یہاں؟ قال، اس آدمی نے کہا، لبثت یوما او بعد یوم، دن یا دن کا کچھ حصہ۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بل لبثت 100 عام، بلکہ آپ ٹھہرے رہے 100 سال۔ فانظر الی طعامک و شرابک، دیکھیے اپنے کھانے اور مشروب کو، لم یتسنہ، وہ سڑے نہیں، خراب نہیں ہوئے۔ وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھیے، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم آپ کو نشانی بنا دیں لوگوں کے لیے۔ وانظر الی العظام، اور دیکھیے گدھے کی ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزها، ہم کیسے ان کو ابھارتے ہیں۔ ثم نکسوها لحما، پھر ہم ان پر چڑھاتے ہیں گوشت۔ فلما تبین له، پس جب ان کے لیے یہ بات واضح ہو گئی، قال، عرض کرنے لگے، اعلم، میں خوب جانتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ او کالذی مر علی قریہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 ہے۔ پچھلی آیات سے اولیاء الرحمن اور اولیاء الشیطان کا ذکر ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، رحمان کے جو دوست ہیں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا کارساز ہے، اور ادھر شیطان جو ہے وہ کافروں کا
دوست اور ساتھی ہے۔ پھر اسی ضمن میں ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مناظرہ پچھلی آیت میں تھا، اور اسی کے تسلسل میں بعث بعد الموت کو، کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ یہ بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے، ختم نہیں ہو جانا، بلکہ یہ مختلف ادوار ہیں۔ ایک دور تھا عالم ارواح کا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ہم رحم مادر میں آئے، اور اس کے بعد یہ دنیا کا پیٹ، پھر اس کے بعد عالم برزخ، اور پھر اس کے بعد عالم یوم الآخرہ مستقل ایک عالم ہے، اور پھر اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دائیں ہاتھ والوں میں سے شمار فرمائے۔ وہ پھر آخری فیصلہ ہے۔ یہ جو لکھا ہوتا آخری آرام گاہ، آخری آرام گاہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آرام گاہ بنا دے۔ آخری نہیں ہے، یہ منازل ہے مختلف۔ تو بہرحال بعث بعد الموت کے سلسلے میں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، بہت ساری دنیا میں لوگ اس عقیدے کا انکار کرتے ہیں۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ او کالذی مر علی قریۃ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس کا گزر ایک بستی پر ہوا؟ یہ شخص کون تھا؟ تو قرآن کریم نے اس کی تفصیل اور وضاحت نہیں فرمائی، البتہ تفسیری روایت ملتا ہے کہ مختلف تفسیری روایات ہیں۔ بعد میں تو یہ ہے کہ یہ شخص جب گزر اس کا ہوا تھا تو یہ مومن نہیں تھا، لیکن یہ کمزور بات ہے۔ جو تحقیقی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف مومن نہیں بلکہ اللہ کا نبی تھا، اور انبیاء میں پھر دو قول ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ یرمیہ علیہ السلام تھے بنی اسرائیل کے، اور مشہور قول یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ سیدنا عزیر علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ بنی اسرائیل کے اندر مختلف بیماریاں پیدا ہوئی، تو جب مختلف بیماریاں حد سے تجاوز کر گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر مختلف اوقات میں آزمائشیں آتی رہی ہیں۔ فرعون ان پر ویسے مسلط نہیں ہوا تھا، ورنہ تو یہ مصر میں شہزادوں کی طرح آئے تھے۔ مصر میں بنی اسرائیل شہزادوں کی طرح آئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پورے خاندان کو، بنی اسرائیل یہی ہے نا، یوسف علیہ السلام نے پورے خاندان کو بلایا تھا اور بڑے اعزاز اور اکرام کے ساتھ بلایا تھا۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا۔ لیکن بعد میں ان کے اندر جیسے جیسے خرابیاں پیدا ہوتی رہی تو مختلف اوقات میں ان پر مختلف آزمائشیں آتی رہی۔ تو ایک آزمائش یہ آئی کہ بغداد کا جو بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا پر حکومت کی، کل میں نے عرض کیا تھا کافر تھا بخت نصر، اس نے شام فلسطین پر حملہ کیا اور یروشلم اور ان تمام علاقوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ تورات کا کوئی نسخہ بھی اس نے باقی نہ چھوڑا، سب جلا دیے، اور جتنے بھی بنی اسرائیل تھے ان سب کو غلام بنا کر اور اس بستی کو ملیا میٹ کر دیا، ختم کر دیا۔ عزیر علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں سے تھے۔ جب وہاں سے آزادی ان کو نصیب ہوئی، واپسی پر آ رہے تھے تو ان کا گزر ایک بستی سے ہوا۔ بعض کہتے ہیں کہ راستے میں کوئی بستی تھی، بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، یروشلم کو ہی دیکھا۔ تو تھکے ہوئے تھے، اپنی سواری پر سوار تھے، انہوں نے اس بستی پر ایک نگاہ ڈالی جہاں کوئی گھر آباد نہیں تھا۔ تو دل میں خیال آیا کہ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، یہ بھی کبھی آباد ہوگا؟ جیسے یہاں پر چہل پہل تھی، ریل پیل تھی، ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے، مکانات تھے، سب کچھ تھا، کبھی دوبارہ بھی آباد ہوگا؟ یہ دل میں ایک خیال آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت طاری فرما دی۔ اترے تھے، سواری پر سوار تھے، اور سواری کیا تھی؟ سواری گدھا تھا۔ اس دور میں گدھے پر سواری کو لوگ معیوب سمجھتے ہیں، لیکن حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس یہ گدھا سواری تھی۔ رسول اللہ مبارک سے باقاعدہ اس پر سواری ثابت ہے،
بنو قریظہ جب تشریف لے گئے تھے رسول اللہ مبارک تو گدھے پر سوار تھے. یہ رسول اللہ مبارک کی شان تھی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تکلف نہیں تھا. ہاں ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جی سواری حضرت رکشہ لے آؤ, میں رکشے میں بیٹھنا, میرے پاس جی موٹر سائیکل ہے میں موٹر سائیکل پہ بیٹھوں گا. اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں. میرے لیے تو کیا ہے جی, ٹوڈی گاڑی ہونی چاہیے, میرے لیے کروڑا ہونا چاہیے, لینڈ کروزر ہونا چاہیے, میں اس میں بیٹھوں تو اچھا لگتا ہوں. میں سائیکل پر, موٹر سائیکل پر, رکشے میں نہیں. تکلفات سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. انبیاء علیہم السلام کی زندگی مبارک تکلفات سے بالا تر تھی. جو چیز میسر آئی چل پڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بیمار ہوئے, 3 میل کے فاصلے پر ان کا گھر تھا, 3 میل کے فاصلے پر. رسول اللہ مبارک نے دیکھا سواری نہیں ہے, پیدل چل پڑے. ہمیں کوئی کہے جی ذرا یہ ابدالی چوک تک جانا, ابدالی چوک تک میں نے جانا ہے, کوئی سواری کا بندوبست نہیں ہو سکتا؟ ہاں بندے خدا تکلفات میں پڑ گئے ہیں. بہرحال تو حضرت عزیر علیہ السلام گدھے پر سوار تھے. جیسے ہی تو ان کے پاس تو شدان میں کھانا تھا, کچھ شیرہ تھا, اور بعض روایات میں آتا ہے کہ انجیر بھی تھی. تو یہ تھکے ہوئے تھے, اترے, انہوں نے تھوڑا سا کھانا کھایا, کچھ بچ گیا اس کو, اور ایسے ٹیک لگائی اور سو گئے. سواری کو باندھ دیا اور سو گئے. سوئے تو سوئے ہی رہے. اللہ کی شان, 100 سال تک سوئے رہے. اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے یہ. اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے 309 سال سلائے رکھا. 309 سال غار میں سوئے ہوئے ہیں, اور باقاعدہ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کروٹیں بھی بدلتا رہا کہ کہیں نیچے سے کیا بیڈ سول نہ ہو جائے. باقاعدہ کروٹیں بدل رہا ہے, اور 309 سال کے بعد اٹھائے, اور انہوں نے کہا دن یا دن کا کچھ حصہ. تو حضرت عزیر علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لمبی نیند طاری فرما دی. موت کے آغوش میں چلے گئے. اب قال کم لبستا, جب یہ سوئے تھے تو یہ صبح کا ٹائم تھا, 8-9 بجے کا وقت تھا, اور جب دوبارہ اللہ نے اٹھایا ثم بعثا تو یہ عصر کا وقت تھا. اب ان سے پوچھا کم لبستا, فرمایا لبست یوما و بعض یوم, کتنی دیر یہاں ٹھہرے؟ فرمایا دن یا دن کا کچھ حصہ. صبح سوئے تو اور شام کو کیا ہوں, اٹھ گیا ہوں, تو بس یہ کیا دن یا دن کا کچھ حصہ میں. قال بل لبست مئۃ عام, نہیں آپ یہاں 100 سال ٹھہرے رہے. فانظر الی طعامک و شرابک. اللہ کی شان ہے, جو چیز جلدی خراب ہونے والی ہے اس کو کچھ نہیں ہوا. کھانا الآن کما کان, ایسے جیسے ابھی رکھا تھا اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد وہ کھانا کیا ہے, نہ کھانا خراب ہوا, نہ اس میں کوئی بدبو ہے, نہ کچھ ہے, نہ کچھ ہے. کتنے سال کے بعد؟ 100 سال کے بعد. اور فرمایا آپ کا وہ جو شیرہ تھا, شیرہ تو کیا ہے چند گھنٹوں کے بعد خراب. فرمایا وہ شیرہ بھی کیا ہے, مشروب بھی آپ کا خراب نہیں ہوا. اور وانظر الی حمارک, گدھا کئی دن تک کچھ کھلائیں پلائیں نہ تو وہ کیا ہے, پھر اس کے بعد کمزور ہوگا, پھر گرے گا, پھر کہیں اس کو موت آئے گی. اور وہ فرمایا وانظر الی حمارک, اپنے گدھے کو دیکھیے. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ, ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں تاکہ آپ کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنا دیں. یہ پروردگار دکھانا چاہتے تھے کہ میں کیسے آباد کرتا ہوں. فرمایا کیف ننشزها, اور وانظر الی العظام کیف ننشزها, اس گدھے کی ہڈیوں کو دیکھیں. اب انہوں نے جب دیکھا تو گدھے کی ہڈیاں بکھری ہوئی پڑی. پروردگار عالم کا حکم ہوا اور کڑ 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 وہ ہڈیاں ساری اکٹھی ہوئی. ننشزها, ہم نے ابھارا ان کو, حیات اور زندگی پیدا کی, وہ آپس میں جڑی, اور اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گوشت کا پلستر چڑھا دیا. ثم نکسوها لحما, اور ایسے دیکھتے ہی دیکھتا گدھا کھڑا ہو گیا. عزیر علیہ السلام حیران ہو گئے, اور جب دائیں بائیں دیکھا تو ہر طرف بلڈنگیں ہی بلڈنگیں ہیں, ہر طرف آبادی ہی آبادی ہے. اللہ کی شان. اس درمیان اسی عرصے میں بخت نصر فوت ہو گیا, اور پھر ایران کے بادشاہ خسرو نے حملہ کیا اور اس پورے علاقے کو ان سے چھین لیا, اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیا, اور ان کو یروشلم اور فلسطین کو آباد کرنے کی اجازت دی. دوبارہ انہوں نے آباد کیا.
اللہ کی سب سے بڑی قدرت یہ دیکھیں کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، آبادیاں ہو رہی ہیں، لیکن کسی کو توفیق نہیں ہو رہی کہ عزیر علیہ السلام کو دیکھ لے۔ ہاں عزیر علیہ السلام وہیں پر ہیں، آرام فرما رہے ہیں، لیکن کسی کو نظر نہیں آ رہے۔ کھانا وہیں پڑا ہوا ہے لیکن کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ دنیا جہان کے چارند پرند سب کچھ یہ، لیکن کوئی چیز آ کر اس کھانے کو منہ تک بھی نہیں لگا سکتی۔ یہ کون کر رہا ہے؟ وحدہ لا شریک۔ تو فرمایا دیکھیں ہم کیسے، دیکھا آج انگریز کہتے ہیں کہ جی ہم نے پوری دنیا چھان ماری ہے، ہمیں تو کہیں پر بھی یاجوج ماجوج نہیں ملے۔ نہیں، وہ پروردگار یار اپنے قدرت سے کیا ہے، جہاں رکھا ہے دنیا کا کوئی بھی فرد جب تک رب نہیں چاہیں گے اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ جب رب العالمین کا حکم ہوگا پھر دنیا دیکھے گی کہ یاجوج ماجوج ہے یا نہیں ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام وہیں پر ہیں لیکن نظر نہیں آ رہے، اور ساری آبادیاں ہو گئی، دائیں بائیں ہر طرف آبادی ہو گئی ہے۔ عزیر علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، فرمایا فلما تبین لہ، جب ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا، قال، عزیر علیہ السلام عرض کرنے لگے، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ یہ کیسے آباد ہوگا۔ اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، مجھے علم الیقین ہو گیا ہے۔ علم الیقین تو تھا ہی، عین الیقین بھی ہو گیا اور حق الیقین بھی ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ ایک اور واقعہ جو ابراہیم علیہ السلام کا اگلی آیت میں انشاءاللہ ذکر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم اجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمتا یا رب العالمین، اللہم ذکرنا منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین، اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنت بالقرآن۔ الہ العالمین ہمارے صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی جائز ضروریات کو خزانہ غیب سے پوری فرما، اللہ ہر قسم کی آفات بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرما، حرام مشتبہات سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما، حلال کی روزی کے اسباب مہیا فرما، الہ العالمین یا اکرم الاکرمین حلال کی روزی میں برکت عطا فرما، الہ العالمین ہمارے گھروں سے دین کے چشمے جاری فرما، ہماری اہل و عیال کو ہمارے لیے باقیات الصالحات بنا، ہماری اہل و عیال کو ہمارے لیے فتنہ اور آزمائش نہ بنا، اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفیٰ ونبیک المرتضی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔